محمد الیاس چنیوٹی صاحب۔ جناب چیئرمین بہت شکریہ۔ یہ ضمنی بجٹ پر بحث بھی ہے اور اس سے پہلے ایک اور بحث چل رہی تھی، اصل میں نے اس کے لیے نکات لکھے تھے، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ سوات کے متعلق میں یہ یہاں ساتھیوں نے بات کی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پنجاب میں بھی کئی سارے ایسے مقامات ہیں کہ چھٹیوں کے موقعوں پر لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہیں چونکہ چنیوٹ میں دریائے چناب ہے، تو عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر یا محرم کی چھٹیوں میں بہت سے شہروں کے لوگ وہاں دریائے چناب کے اوپر آتے ہیں، لیکن ہماری ضلعی انتظامیہ نے پہلے ہی وہاں انتظام کیا ہوتا ہے، پولیس کی نفری وہاں موجود ہوتی ہے جگہ جگہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گہرے پانی میں جانے لگتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، تو فوری اس کی اطلاع کی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سوات میں بھی اس قسم کے جو ٹورزم کے پوائنٹ ہیں وہاں پر پولیس کی نفری یا کوئی بھی ایک ادارہ ہو، وہاں کے لوگ متعین کیے جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا آسانیہ پیش آ رہا ہو، وہ فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو، صوبے کو، اپنے ڈویژن کو اطلاع کریں، تو جو اتنا بڑا آسانیہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ نہ ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو سامنے آتی ہے 2-3 سیکنڈ سے زیادہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اس قسم کے جو سانحات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اپوزیشن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے سپیکر صاحب نے واقعتاً بڑے بردبار، متحمل مزاج، پڑھے لکھے آدمی، قانون کی پاسداری کرنے والے، یقیناً انہوں نے 1.5 سال بڑا سمجھانے کی، سلجھانے کی کوشش کی، مگر اب چند دنوں سے جو وہ رویہ اختیار کر رہے تھے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب نے آج جو پریس کانفرنس بھی کی ہے اور جو رولنگ دی ہے ان کا حق بنتا تھا۔ اس سے امید ہے کہ اب جو بگڑے ہوئے مزاج ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ یقیناً کل ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جب تقریر کر رہے تھے، اور جو ایک خاتون ہماری یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی بڑی ہوں گی ماؤں کے درجے میں، کوئی بہنوں کے درجے میں، تو یہاں میں بھی سن رہا تھا کہ ان کے لیے وہ آخر کسی کی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، اور وہ کسی کی بہو ہے، تو وہ ان کے ساتھ یہاں نازیبا ایسے جو الفاظ کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں بھی وہ برداشت نہیں کر سکا، آپ سیٹ سے اٹھایا۔ تو اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ سپیکر صاحب نے اب جو کچھ ان کو بتایا اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ اور بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے تو فارم 45-47 کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو تم 47 والے ہو، 47 والے ہو۔ بھائی 47 والے ہیں یا 45 والے ہیں، ان کا فیصلہ اسمبلی نے نہیں کرنا، آپ عدالت میں جائیں، ان کو بتائیں، اور آپ یہاں سن چکے ہیں کہ کل کتنے ایسے ہیں ممبران جن کے اوپر اعتراضات بنتے ہیں، وہ ٹوٹل جو تعداد ہے اس کے 8% بنتے ہیں، ان میں سے بھی آدھے کے قریب تو ان کے اپنے، تو عدالت سے فیصلہ کروا لیں۔ آج جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، آج جیسے آج ہم مان رہے ہیں، ان کو بھی ماننا پڑے گا، ہمیں بھی ماننا پڑے گا۔ اور جناب چیئرمین، ضمنی بجٹ کے حوالے سے میں اپنے جو تفصیلی بجٹ میں بات ہوئی اس میں نے پچھلے سال بھی پہلے پوائنٹ پر میں نے چنیوٹ کے لوہے کا معاملہ وہ لکھا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جب یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی تھی، اور چنیوٹ رجوع سے نکلنے والے لوہے کو پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ دیا تھا، لیکن اب افسوس ہے کہ اس کو بالکل بھلا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ میری وزیر خزانہ صاحب سے میں نے پچھلے سال، مجھے یاد ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ چند سیکنڈ میری طرف دیکھیں، متوجہ ہوں۔ آج پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو نوٹ کریں، وہ کھربوں روپے کا خزانہ ہے جو وہاں دفن ہے زمین کے نیچے، اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جناب چیئرمین، ہمارے ہاں پچھلے سال کے بجٹ میں الحمدللہ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کو 1 وے کرنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہمارا مسئلہ ہے چنیوٹ کا آدھا بائی پاس جو ہے
وہ اس وقت کھنڈر بنا ہوا، بلکہ وہ موت کے گڑھے بنے ہوئے ہیں. کوئی بچہ، بوڑھا، گاڑی والا پیدل وہاں سے گزر نہیں سکتا. یہ صورت حال ہے سرگودا روڈ کی. تو لیکن اس کو پی 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 موڈ میں ڈال دیا گیا. میں نے آج سپیکر صاحب کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو درخواست بھی دی ہے کہ اگر فنڈ کی کوئی کمی ہے تو کم از کم چنیوٹ بائی پاس کا جو حصہ ہے اس کو سیپریٹ کر کے، الگ کر کے، اس کو اسی سال اے ڈی پی میں شامل کر کے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا جائے. جناب چیئرمین، ہمارا چنیوٹ فیصلہ آباد روڈ پر بہت ساری بستیاں ہیں. اب چونکہ وہ ون وے بن گیا ہے، سڑک بہت اونچی ہو گئی ہے، کوئی 16 بستیاں ہیں، پانی کی نکاسی کی کوئی صورت نہیں ہے. تو میڈم صاحبہ نے جو پانی کی نکاسی کے لیے اور اسٹارم ڈرینج کے لیے جو پیسے رکھے ہیں، چنیوٹ کو بھی اس میں حصہ جو ہے وہ دیا جائے. اسی طریقے سے لاہور روڈ پر ہماری بڑی بڑی بستیاں ہیں، وہ ڈوبی ہوئی ہیں، بالکل مسجدیں شہید ہو رہی ہیں. ان کے لیے بھی درخواست یہ ہے کہ اسٹارم ڈرین جو ہے اس کے لیے جو فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ان میں سے ہمیں چنیوٹ کو حصہ دیا جائے اور ہمارے یہ درینہ مسائل جو حل کیے جائیں. ایک درخواست میں نے اور دی ہے کہ سیم نالہ گزرتا ہے ہمارے علاقے سے، وہاں ایک ڈھپر جگہ ہے، وہاں پر پل بنانے کے لیے میں 10 سال سے 2014 سے درخواست دے رہا ہوں کہ وہاں پلی بنائی جائے. پچھلے سال CNW نے اس کا ایسٹیمیٹ بھی لگا دیا اور اب یہ نوید سنائی کہ جناب ہمارے محکمے نے تو کوئی پل بنانا ہی نہیں ہے. وہ 11 سال کے بعد اس معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے. تو اس پر بھی میں آپ کی وساطت سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ 3.5 کروڑ روپے کا بس منصوبہ ہے، اس کی بھی منظوری دی جائے. اور آخر میں موٹر وے جو منصوبہ بنایا گیا ہے اب تو وہاں KPK میں بھی پہنچ گیا، اس کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے. اور بہت سارے جو گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا منٹوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو ہماری بھی گزارش یہ ہے کہ ہمارے کو 36 کلومیٹر سے وہ گزر رہی ہے لاہور موٹر وے، اگر چنیوٹ کو بھی موٹر وے کے ساتھ لنک کیا جائے تو مزید 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ سمٹ جائے گا، مختصر ہو جائے گا. اس میں ہر قسم کی بچت ہے، سہولت ہے. میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے میری باتیں سنی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ باد. جی بہت شکریہ چنوٹی صاحب.